قوم سے اجتماعی توبہ کے متقاضی ہیں۔ دو چیزیں اس وقت ہمارے لیے بہت شدت اختیار کر گئی ہیں۔ ایک، لوگوں میں اخلاقی بدحالی، غصہ، نفرت، شدت، انتقام کے جذبے، شاؤٹ کرنا، غصہ کرنا، اس کے جذبے، جھوٹ بولنا، منافقت کرنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، ناانصافی کرنا، یہ جذبے بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی طور پر ہم بدحال ہو چکے ہیں، اور کسی بھی بد اخلاق قوم کو اللہ کبھی انعام نہیں دیتا، اللہ کی سنت نہیں ہے۔ ہمیں ناشکرہ پن بہت ہے، اور قرآن میں پروردگار فرماتا ہے کہ جو میرے شکر گزار بندے ہیں میں ان کے انعامات میں اضافہ کرتا ہوں، تو جو ناشکرے ہیں پھر ان کے انعامات میں کمی بھی کرتا ہے۔ ہر آدمی ہم میں سے شکوہ اور گلہ کر رہا ہے، کسی کا بھی کرے، اس کی زبان پہ شکوہ اور گلہ ہی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت بد اخلاقی کے شکار ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا ہماری معاشی بدحالی ہے۔ جب قومیں اجتماعی طور پہ کسی ایسے کام میں پھنس جاتی ہیں تو پھر توبہ کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی مساجد میں، اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے اداروں میں یہ کہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ سے معافی کے ساتھ ہمیں کمٹمنٹ کرنی ہے، وعدہ کرنا ہے کہ میں آج سے یہ غلط کام چھوڑ رہا ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا، تو ہمیں معاف کر دے۔ قرآن میں ایک ایسی مثال موجود ہے اجتماعی معافی کی، جس سے اللہ نے اپنا کیا ہوا اعلان کہ تم پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں واپس لے لیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا کہ یونس بن متی، ان سے کہہ دے کہ میں ان پہ عذاب نازل کرنے لگا ہوں، کیونکہ تیری قوم بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تو ساری قوم بوریے باندھ کر، کپڑے عام لباس اتار کے میدانوں میں جمع ہو گئے اور اللہ سے توبہ کی، کمٹمنٹ کی کہ ہم آئندہ خرابی نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا ہوا عذاب ٹال دیا، جس پہ یونس علیہ السلام کو تکلیف محسوس ہوئی کہ میں نے انہیں عذاب کی خبر دی اور اللہ نے ٹال دیا، تو یہ تو کہیں گے جھوٹا رسول ہے، انہوں نے دکھ محسوس کیا۔ تو اللہ کے فیصلے پہ دکھ محسوس کرنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، اور پھر ان کو یہی کہنا پڑا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک اور بے عیب ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اپنے ظلم کا اقرار کرنا پڑا، بجائے اس کے ہم کسی نئے اور مصیبت میں پھنسیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں کہ ہم بد اخلاقی بھی چھوڑیں گے، بددیانتی بھی چھوڑیں گے، اور تجھ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بہتر انسان بنیں گے۔ اور جب آپ بہتر انسان بن جائیں گے، آسمان زمین دونوں آپ کے لیے خزانے اگلیں گے، اور پھر آپ محنت بھی شروع کریں گے۔ ہر آدمی کو محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، کام کرنا ہے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بھائی بھی انگلینڈ میں کام کرتے رہیں، میں یہاں صرف مال کھاتا رہوں، کام نہ کروں۔ ہر ایک کو اپنا حصے کا کام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں تشریف لے جاتے یا سفر میں جاتے تو ساتھیوں سے پوچھتے کہ میرے ذمے کیا کام ہے، میں آٹا گوندھ دوں یا میں لکڑیاں جلاؤں یا میں کیا کام کروں؟ وہ ہاتھ باندھتے اصحاب رسول کہ آپ تشریف رکھیں، آپ کی برکت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ مگر اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ یہ نہ کہا ہو کہ میرے ذمے کا کام بتاؤ، اور کام ذمے لیتے۔ غزوہ خندق پر جب خندق کھدنی تھی اور آپ کا بھائی چارہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوتا، تو آپ بھی کدال مارتے رہے ہیں، جس کو کئی کہتے ہیں ہم پنجابی میں، خندق کھودنے کے لیے۔ تو ہمارے لیے یہ اتنی بڑی مثال ہے، ہمیں کام میں آر کیوں ہیں؟
ہم کیوں دوسروں کا مال کھانا چاہتے ہیں؟ بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا۔ محنت کریں، مزدوری کریں، ہر آدمی کام شروع کر دے اور توبہ کرے، پاکستان گلزار بن جائے گا، پاکستان اپالو بن جائے گا۔ مگر توبہ ضروری ہے، رویہ بدلیں، توبہ کریں اور کام کریں۔